جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو یوں سمجھے کہ اس آیت کے حوالے سے یہ غالباً فائنل لیکچر تھا ہمارا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے اتمام حجت کر دی قادیانی حضرات پر، اگر ان میں انصاف نام کی کوئی بھی چیز ہے اور خوف خدا نام کی کوئی بھی چیز ہے تو ان کو راہ راست پر آ جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا آج کے لیکچر کے حوالے سے اور پچھلے لیکچر کے حوالے سے، تو اس میں روایت امت، یہ تیسری قسط ہے ہماری۔ روایت امت کا ایک مطلب یہ تھا کہ امت میں صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا روایت کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی رائے کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو امت مسلمہ ہے اس امت مسلمہ میں تواتر کے ساتھ کیا چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت نے تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈال دی، اور 8ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی تک جتنے اہم اور مستند مفسرین تھے ان کے حوالے بھی دیے۔ تفسیر جلالین ہے، اللباب فی علوم الکتاب ہے، خازن ہے، تفسیر بحر محیط ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، نظم الدرر ہے، الدر المصون ہے، ارشاد العقل سلیم علامہ ابو سعود کی جس کو تفسیر ابو سعود کہا جاتا ہے، روح المعانی وغیرہ، ان کے حوالے انہوں نے دیے، اور فرمایا کہ امت کا اجماعی طور پر یہ عقیدہ رہا ہے امت کے مفسرین کا کہ یہاں اس سے مراد آخری ہے۔ یہاں جو قراءت حضرت نے ارشاد فرمائی، تو قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی افضل کے ہیں۔ تو حضرت نے جو قراءتیں بیان فرمائی، ایک ہے خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ولیکن کان رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو خاتم کے بارے میں تو بہت تفصیل سے گزر چکی ہے یہ بات کہ خاتم بمعنی آخر ہے، اور دوسری کہ خاتم کے معنی آخر کے ہیں۔ اسی طرح خاتم کے معنی اگر مہر کے لیے جائیں یا سیل کے لیے جائیں تو بھی مطلب ہمارا ہی ہے، جیسے کہ حضرت نے فرما دیا کہ یہ اسم آلہ ہے طابع کی طرح، آلہ طبع تو آلہ ختم۔ تو اگر اس کے معنی آپ مہر کے لے لیتے ہیں تو مہر بھی آخر میں ہی لگتی ہے، تو بھی معنی آخر والا ہے۔ اگر اس کے معنی آپ سیل کے لیتے ہیں تو بھی معنی آخر والا ہے، اس لیے کہ سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بوتل کے اندر ہے یا لفافے کے اندر ہے، آپ نے سیل کر دیا کہ اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی کوئی چیز اس میں اندر نہیں جا سکتی۔ ایک تیسری قرات کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا جس کو میں نے کہیں اور بھی دیکھا ہے، خاتم النبیین۔ عبید اللہ لطیف صاحب یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو خاتم النبیین یہ فعل ماضی کا صیغہ ہوگا اور النبیین مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن کانا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین، خاتم فعل، ضمیر فاعل، النبیین مفعول بھی۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ انہوں نے تو گویا تیسری جو قرات ہے اس کے حوالے سے تو النبیین کے حوالے سے تو بات ہی کلیئر ہو گئی کہ یہاں خاتم النبیین سے مراد کیا ہے۔ بہرحال قادیانی حضرات کا یہ کہنا کہ یہ افضل کے معنی میں ہے، اور پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دلیل پکڑنا کہ مولانا نانوتوی بھی اسے افضل کے معنی میں لے رہے ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرما دیا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خاتم یہ افضل اور آخر کے درمیان مشترک نہیں ہے، بلکہ خاتم کے معنی آخر ہی کے ہیں۔ البتہ آخر کے دو مراد ہو سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، اور دوسرا کہ رتبے کے اعتبار سے، یعنی آپ کا رتبہ آخری ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں ہے۔ تو قادیانی حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آخر کے معنی آخری
نبی کے بھی ہیں، اور آخر کے مطلب یہ ہے کہ آپ کا رتبہ بھی آخری ہے۔ یہ آخر کے دو معنی بیان کیے ہیں، خاتم کے دو معنی بیان نہیں کیے۔ تو گویا تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معانی، خاتم کے جو معانی ہے، وہ تواتر لفظی سے بھی ثابت ہے اور تواتر معنوی سے بھی۔ تواتر لفظی سے مراد تواتر اسناد ہے۔ اب میں ذرا حضرت کی ان تھوڑے سے اصطلاحات کی کچھ وضاحت کر دوں۔ بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک ہوتا ہے تواتر اسناد اور ایک ہوتا ہے تواتر طبقہ۔ تواتر اسناد کو تواتر لفظی بھی کہہ سکتے ہیں اور تواتر طبقہ کو تواتر معنوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تواتر اسناد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہوں کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ اور اب اس کے افراد کتنے ہونے چاہیے؟ بعض نے کہا کہ 7 ہونے چاہیے، بعض نے کہا 12 ہونے چاہیے، بعض نے کہا 70 ہونے چاہیے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جس تعداد پر آپ کو یقین ہو جائے کہ مراد یہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ بات متواتر ہو گئی۔ اب حضرت نے باقی جو حوالے دیے وہ تو اپنی جگہ، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، جس کو مجدد مانا جاتا ہے، انہوں نے 15-16 روایتیں نقل کی کہ خاتم کے معنی کیا ہے؟ آخری کے ہیں۔ تو جب 15-16 روایتیں تو صرف یہ آ رہی ہے ابن کثیر والی، باقیوں کو اگر ہم جمع کریں گے تو وہ کتنی بنیں گی؟ تو اب اس کے مقابلے میں کوئی اور ایک بھی روایت نہیں آ رہی ہے کہ جس کے معنی یہ ہو کہ افضل کے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی، مثال کے طور پر شمس بھائی آپ ہیں، آپ اس کے معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ احادیث اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، اور آپ کو اور چھوڑنے صرف یہ ابن کثیر کی 16 روایتیں آپ کو مل جاتی ہیں اور اس کے مد مقابل کوئی اور روایت آپ کو نہیں ملتی، چاہے اس کے معنی آپ مہر کے لے لیں، چاہے اس کے معنی آپ سیل کے لے لیں، چاہے اس کے معنی آپ آخر کے لے لیں، سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ آخری نبی، اور اس کے مد مقابل آپ کو دوسرا کوئی بھی روایت نہیں ملتی کہ جس کا معنی آخری نبی کے برخلاف ہو، تو آپ کو 100% یقین ہو جائے گا کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آخری نبی ہے، اور اسی کو تواتر کہا جاتا ہے۔ اسی کو تواتر کہا جاتا ہے۔ یہ تواتر اسناد کے اعتبار سے بھی ہے۔ دوسری قسم ہے تواتر معنوی یا تواتر طبقہ، کہ ہر زمانے کے اعتبار سے لوگوں نے اس کا یہی مفہوم لیا ہے۔ صحابہ کرام کا دور ہے، پھر تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کا دور ہے، پھر اس کے بعد چلتے 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 ہم تک، مرزا قادیانی تک، سب نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی مراد لیا ہے۔ تو تواتر طبقہ اور تواتر معنوی سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ اور یہ جو حدیث متواتر ہوتی ہے نا، حدیث متواتر کے منکر کے بارے میں فرمایا وَيُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، اس کے منکر کو تکفیر کی جائے گی، اسے کافر کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ دلیل قطعی ہے، یہ یقینی دلیل ہے۔ جس طریقے سے قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طریقے سے حدیث متواتر کا منکر بھی کافر بن جائے گا۔ بلکہ بعض علماء نے تو حدیث متواتر کے خبر مشہور جو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے منکر کو بھی کافر کہا ہے۔ تو تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب یہ اس آیت کو ضمنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی پہلے حضرت کی سٹریم ہو چکی ہے، پروگرام ہو چکا ہے کہ قطعی کو ضمنی بنانے کی سازش۔ قرآن کریم کی آیت قطعی ثبوت تو ہے ہی، لیکن قطعی دلالت بھی ہے، یعنی اس معنی پر، اس معنی کو بتانا یہ بھی یقینی اور قطعی ہے، اور اس کا بھی ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ یہ نص ہے خاتم النبیین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری معنی میں نبی ہونے پر۔ اسی طرح یہاں شمس بھائی ایک بہت اہم بات ہے، اس آیت میں آپ غور کریں، حضرت نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ یہاں میں ایک ضابطہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے عام اور ایک چیز ہوتی ہے خاص۔ اب عام کی جب نفی کی جاتی ہے تو اس سے خاص کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں کہتا ہوں
کہ اس وقت یہاں کوئی انسان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں مرد بھی نہیں ہے، عورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا لفظ یہ عام ہے اور مرد اور عورت یہ خاص ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی مرد بھی نہیں ہے اور عورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہہ دیتے کہ یہاں کوئی مرد نہیں ہے تو اس سے عورت کی نفی لازم نہیں آتی، اس لیے کہ عورت جو ہے یہ خاص ہے اور مرد عام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم عام کا انکار کریں گے تو اس میں خاص کا بھی انکار ہو جائے گا، اور جب ہم خاص کا انکار کریں گے تو اس سے عام کا انکار لازم نہیں آتا۔ اب دیکھیے آیت کے جو جس اسلوب میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہاں لفظ رسول اللہ بیان ہوا، اور لفظ رسول اللہ کے بعد فرمایا وخاتم النبیین، کہ یہ نبیین کے خاتم ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو یہاں وخاتم النبیین کے بجائے وخاتم المرسلین کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ولیکن رسول اللہ کہا ہے، ولیکن نبی اللہ نہیں کہا، فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب پہلے میں اللہ کے رسول کہا ہے تو وخاتم النبیین میں وخاتم المرسلین کہنا چاہیے، لیکن یہاں وخاتم المرسلین نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وخاتم النبیین۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں حکمت ہوتی ہے، یہاں وخاتم المرسلین کو چھوڑا اور خاتم النبیین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی عام ہے، چاہے اس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا وہ پرانی شریعت اور پرانی کتاب کی طرف بلائے، نبی کا لفظ عام ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا لفظ عام ہے اور مرد یا عورت یہ خاص ہے، تو یہاں نبی کا لفظ عام ہے اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، اور نبی عام ہے۔ تو یہاں فرمایا ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اگر یوں فرما دیتے وخاتم المرسلین تو قادیانی آج یہ نہ کہتے کہ رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، قادیانی کہتے کہ جی یہ تو مرسلین کے خاتم ہے، نبیین کے نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور کوئی ایسا نبی جو آپ کی شریعت کو چلائے وہ آ سکتا ہے۔ تو یہاں عام کو پہلے جو ہے خاص کو ذکر کیا، لیکن جب خاتم کا لفظ استعمال فرمایا تو وہاں نبیین کا ذکر کیا، تاکہ بعد میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے، تاکہ بعد میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ یہاں خاتم المرسلین کہا ہے، خاتم النبیین نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس معنی میں کہتا ہے فرق کوئی نہیں ہے، اور پھر خود بھی کہتے تشریعی اور غیر تشریعی، خود بھی کہتے تشریعی اور غیر تشریعی۔ بابا یہ جو اس کو آپ تشریعی کہتے ہیں نا، تو یہ تشریعی اسی کو ہم رسول کہتے ہیں، اور جس کو آپ غیر تشریعی کہتے ہیں اسی کو ہم نبی کہتے ہیں۔ تقسیم کو خود بھی مانتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے پر ان کا اطلاق ہو جاتا ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ تو خاتم النبیین میں معلوم ہو گیا کہ آپ عام کی نفی کر دی، جب عام کی نفی کر دی تو خاص کی نفی خود بخود آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد مرزا قادیانی حضرت نے ایک حدیث بھی پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلے جو تھے وہ جب بھی نبی ان کے سیاست کے معاملات کو امور کو انبیاء سنبھالتے تھے، وہ ان کی قیادت کرتے تھے، جب بھی کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، لیکن میرے بعد خلفاء آئیں گے فیکثرون، اور بہت سارے آئیں گے۔ اب یہاں پر بھی ان کو موقع مل گیا، یہاں بھی ان کو موقع مل گیا اور کہنے لگے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفاء آئیں گے اور بہت سارے آئیں گے، تو مرزا قادیانی کا تعلق ان خلفاء میں سے ہے۔ تو بھائی مرزا تو کہتے ہیں میں خاتم الخلفاء ہوں، میرے بعد اور کوئی خلیفہ آئے گا ہی نہیں، تو جب آپ کے بعد اور کوئی خلیفہ آئے گا ہی نہیں تو یکسرون کا کیا مطلب ہو گیا؟ تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ، آیت وخاتم النبیین یہ چونکہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے ختم نبوت کے بارے میں، اور ہمارے حضرت شیخ صاحب نے اس کی ایسی تشریح اور تفسیر
بیان فرما دی کہ میرے خیال میں قادیانیوں کو اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر دے اور اس کو سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شمس بھائی میں کسی کام سے نکل رہا ہوں تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد اجازت چاہیے ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ جی بہت شکریہ جی، آپ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ نے تفصیل بیان کر دی۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے عبید اللہ بھائی۔ عبید اللہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس بھائی کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ آج نا